آج کی یہ پروقار پرنور تقریب سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ماہ ربیع الاول میں سجی ہے، اور خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھے، مختصر سی محفل ہے، اور اس وزن کو جس خوبصورتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ علامہ احمد رضوی صاحب نے سجایا ہے، یقین مانیں کہ دل خوش ہو گیا کہ میری بھی داڑھی اب سفید ہو گئی ہے، 40 سے اوپر عمر ہو چکی ہے، 40 سال۔ مجھے نہیں پتا تھا 40 سال ہو گئے کہ حضرت امام حسن کا عرس بھی اس مہینے میں ہوتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ بزرگ ہو گئے۔ کبھی ہمیں کسی نے یہ بھی بتایا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے علاوہ بھی اس مہینے میں کچھ ہوا ہے۔ کبھی کسی نے اس مہینے میں یہ نہیں بتایا کہ اس مہینے میں اور بھی کچھ ہوا تھا۔ بس مہینہ شروع ہوتا ہے، جھنڈیاں لگتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں، یہ ہمارا معمول ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ہمارا صرف ایک واجبی سا تعلق۔ میں اس بات پر علامہ احمد رضوی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، ان کے ادارے کو، علامہ قاری بابر صاحب ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت امام حسن کا ذکر زندہ کیا ہے۔ حضرت امام حسن کے ذکر کو آپ نے اپنے اشتہار کی زینت بنایا۔ آپ یہاں سے چلتے چلتے آپ مری تک کراس کر جائیں، آپ کو پورے روڈ پہ اشتہار ملیں گے، بینر ملیں گے، فلیکس ملیں گے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، لیکن حضور کے نواسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ملے گی۔ یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ یہ ہم نے اس طرح کیوں کیا نبی علیہ السلام کے نواسوں کے ساتھ کہ امام حسن وہ نواسے کہ ام فضل فرماتی ہیں، یا رسول اللہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گر گیا ہے۔ تو فرمایا اے ام فضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا نواسا پیدا ہوگا اور تیرے پاس پرورش پائے گا۔ تو وہ کون تھے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی پیدائش ہوئی تو ام فضل نے ان کی پرورش فرمائی۔ جگر گوشہ رسول اور نبی علیہ السلام کے جسم کا وہ ٹکڑا جو ام فضل نے خواب میں دیکھا تھا، اس کا ذکر ہم نے بھلا دیا۔ یہ چند دن پہلے، یہ ابھی محرم گزرا ہے، حضرت امام حسین کا ذکر، شہدائے کربلا کا ذکر، لیکن آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کا کوئی ذکر اور تذکرہ ہی نہیں۔ یہ امام حسن وہ امام حسن ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا لوری دیتی تو کہا کرتی تھی، سبحان اللہ، تم علی سے مشابہ نہیں ہو، تم تو نبی سے مشابہ ہو۔ ابو بکر جن کو گلی سے گزرتے ہوئے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے اور جھوم جھوم کر کہا کرتے تھے، شبیہن بالنبی لیست شبیہن بعلی، کہ یہ تو نبی سے مشابہ ہے، اس کی شکل تو نبی سے ملتی ہے، علی سے تو نہیں ملتی۔ حضرت نعیم المجمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صغار درجے کے صحابہ میں سے آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 20 سال رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 20 سال رہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ داماد آئی نہیں، حفاظت آئی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ رونے لگ پڑتے تھے حضرت امام حسن کو دیکھ کر۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہمیں سننے بھی چاہیے، سنانے بھی چاہیے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں جو واقعات پیش آئے، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب
ہجرت فرمائی تو یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، یکم ربیع الاول تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے نکل کر حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ تو ہجرت کا واقعہ اسی ربیع الاول میں پیش آیا۔ ماہ ربیع الاول ہجرت کی بھی یادگار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آئی تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ماہ ربیع الاول تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی تو یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہ واقعات ان کا تذکرہ ہم نے بھلا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ میں مسجد نبوی کی توسیع کروں گا، پہلے مسجد چھوٹی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خرید کر مسجد کے لیے دی تھی۔ پھر جب حکومت قائم ہوئی آپ نے مزید مسجد کی وسعت کا پلان بنایا، تو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اس کی عمارت کی تعمیر نو کے لیے آپ نے ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ ماہ ربیع الاول میں حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کی توسیع کی اپنے دور حکومت میں۔ یہ بات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صحابہ نے اس مہینے کو بھلایا نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکروں سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اس مہینے کا وہ انتخاب کیا کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں کہ مسجد قباء حضور نے بنائی ربیع الاول کا مہینہ۔ پھر سب سے بڑا واقعہ آج جب ہم 5 وقت اذان دیتے ہیں، ہماری مسجدوں میں اذان بلند ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس اذان کی ابتدا کس مہینے میں ہوئی؟ وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ماہ ربیع الاول میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ سب کو جمع کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، کوئی تجویز دو کہ سب جمع ہو جائیں نماز کے وقت، آواز دی جائے یا کیا کیا جائے۔ سب نے اپنی اپنی تجویزیں دی۔ کسی نے کہا کہ ڈھول بجا دیا جائے، کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، کسی نے اپنی تجویز دی، کسی نے اپنی تجویز دی۔ دوسرے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، پکار رہا ہے پکارنے والا، اور یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین یہی کلمات لے کر میری بارگاہ میں آئے ہیں اور یہ اذان آئندہ نماز کے لیے دی جائے گی۔ تو یہ اذان کی ابتدا ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ماہ ربیع الاول مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین مہینہ ہے، اور ہم نے اس کے جو ایام ہیں، اس کے اندر جو واقعات پیش آئے، ہم نے ان کو کس دیدہ دلیری کے ساتھ فراموش کر دیا، ہم نے بھلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مہینے میں کیا کرتے تھے؟ جہاد کے لیے لشکر روانہ فرماتے تو بالخصوص ماہ ربیع الاول ہوتا۔ غزوہ بوات ماہ ربیع الاول میں ہوا، غزوہ بنو نضیر ماہ ربیع الاول میں ہوا، غزوہ دومت الجندل ماہ ربیع الاول میں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارد گرد کی ریاستوں کو خط لکھے اور وفد بھیجے اور خط لکھے، تبلیغی خطوط، دعوتی خطوط لکھے، تو ماہ ربیع الاول تھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما رواؤں کو خط لکھے، اور ماہ ربیع الاول تھا کہ تہامہ کے قبائل، بے شمار قبائل اس مہینے میں مسلمان ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لشکر حضور نے ترتیب دیا تو وہ کس مہینے میں بھیجا؟ ماہ ربیع الاول میں بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، طلحہ اسدی کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ اسدی نے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف لشکر ماہ ربیع الاول میں بھیجا، ماہ ربیع الاول میں بھیجا۔ اسکندریہ فتح ہوا، مصر فتح ہوا، ماہ ربیع الاول میں فتح ہوا۔ اسی طرح دیگر ریاستوں کی فتوحات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اس مہینے کا انتخاب کر دیں. اچھا اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہوا. تاریخ جو بھی تھی لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا. اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے خلیفہ جانشین نبی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہوئی، آپ کی خلافت قائم ہوئی اور خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوئی. ماہ ربیع الاول تھا. خلافت صدیق اکبر کے آغاز کا مہینہ ربیع الاول ہے اور حضور نے فرمایا میری حکومت میرے بعد میرے اصولوں کے مطابق میرے طریقے کے مطابق جو خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال رہے گی. اور وہ 30 سال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے مکمل ہوئے. مہینہ ربیع الاول کا تھا. یہی مہینہ تھا جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور حکومت اور خلافت ان کے حوالے کر دی، ان کو تفویض کر دی. اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، بڑی دلچسپ بات ہے، بیعت ہوتی. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لیتے تو کیا الفاظ ہوتے تھے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل میں میرے پیچھے رہو گے، میرا ساتھ دو گے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین بیعت لیتے اللہ رسول کے احکام کی تعمیل میں. تو حضرت امام حسن نے جب حضرت علی کے بعد بیعت شروع کی، بیعت لیتے تو بیعت لینے والوں سے کہتے، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آتے انہیں کہا کرتے تھے پہلے یہ شرط منظور کرو کہ جس کے ساتھ میں صلح کروں گا تم اس کے ساتھ صلح کرو گے، اور اس کے ساتھ تم جنگ کرو گے جس کے ساتھ میں جنگ کروں گا. تمہاری جنگ اور صلح میرے تابع ہوگی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر حضرت علی کے بعد بیعت لی. صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، اہل عراق سے بھی اسی بات پر بیعت لی کہ جس سے میں جنگ کروں گا تم اس سے جنگ کرو گے، جس سے میں صلح کروں گا اس سے تم صلح کرو گے. اس بات پر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور بیعت کرو. عراقی سمجھ گئے کہ اب یہ بات کسی اور طرف جا رہی ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاتبت کے ذریعے، مکاتیب کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی. بعد میں ملاقات ہوئی، لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، جب ان سے صلح کر لی تھی تو وہ مہینہ بھی ماہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جس سال کو پھر عام الجماع کہا گیا، جماعت کا سال. کہ اس سال سارے مسلمان اہل بیت طاہر بھی اور صحابہ کرام بھی اور تابعین بھی سارے کے سارے ایک نقطے پر مجتمع ہو گئے، متفق ہو گئے. وہ نقطہ کیا تھا کہ اب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اس بات پر امت متفق ہو گئی. یہ امام حسن کا کارنامہ ہے.